بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خضدار پر ایک اور وار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان پر ہنگامی اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ کی حملے سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سی ایم ایچ میں خضدار بس دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم، وزراء اور فیلڈ مارشل کا زخمی بچوں کو دیکھ کر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا ہے کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا مکمل طور پر کلا کما کریں گے۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی حدیں پار کر دیں۔ معصوم بچوں پر حملہ انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ بلوچستان کے علاقے خضدار میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے اسکول بس پر بزدلانہ حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، 39 بچے زخمی ہوئے۔ شہداء میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارت کا مکرو چہرہ ہے۔ بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز نے اس بھیانک منصوبے کو انجام دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں بری طرح ناکامی کے بعد بھارت بچوں کو نشانہ بنانے لگا۔ حملے کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الہندوستان دہشت گرد خضدار حملے کے ذمہ دار قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی بزدلانہ واردات بھارت کے ایجنٹوں کی کارستانی ہے۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کر رہا ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے، پوری قوم افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، بھارتی پراکسیز بچوں کو نشانہ بنا کر انتہا درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے خضدار حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بھارت سے مذاکرات ہوئے تو کشمیر، پانی، دہشت گردی اور تجارت پر بات ہوگی۔ پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ کا دہشت گردی کے مقابلے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وانگ زی اور امیر خان متقی کی غیر رسمی ملاقات۔ علاقائی سلامتی اور معاشی روابط پر بات چیت۔ سہ فریقی تعاون کو علاقائی امن اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ تینوں وزرائے خارجہ کا سفارتی روابط اور تجارتی اور ترقیاتی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق۔ بی آر آئی تعاون کو وسعت دینے اور سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، چین کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ اگلا سہ فریقی اجلاس افغانستان میں ہوگا۔ چین کی خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے، چین دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی ناظم الامور نٹیلی بیکر کی خضدار بس دھماکے کی مذمت۔ کہا، معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونیسیف کی جانب سے بھی خضدار اسکول بس حملے کی شدید مذمت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جی ایچ کیو یادگار شہداء پر حاضری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خصوصی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنا اعزاز پوری قوم خصوصاً شہداء کے نام کیا۔ سپہ سالار نے کہا، یہ اعزاز ان شہداء کو خراج عقیدت ہے جو پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بھارت جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی۔ ایٹمی جنگ دونوں ممالک کے لیے باہمی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ ناقابل تصور اور نامعقول خیال ہونا چاہیے۔ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی جارحیت کا ذمہ داری سے رد عمل دیا۔ بھارت ایسا بیانیہ بنا رہا ہے جہاں تصادم کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ اصل تنازع اپنی جگہ موجود، اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔
خوددار بس حملے میں بھارت اور قلدم BLA ملوث. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن بنیان مرصوص میں ہزیمت اٹھانے پر بھارت نے پاکستان میں سافٹ ٹارگٹ بنا لیے. 10 مئی کو بھارت کے بے نامی سوشل میڈیا ہینڈلرز نے بلوچستان میں حملوں کی دھمکیاں دی. قلدم BLA کو بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کی پشت پناہی حاصل. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی دہشت گردی کی ہر شکل کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا. بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. خزدار میں بزدلانہ کارروائی سے بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس. کہا بس میں 44 بچے سوار تھے. معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بھارت کی بزدلی ہے. پاکستانی قوم اور فوج بھارتی سازشوں کے خلاف متحد ہے. ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. بزدل دشمن نے اسکول بس کو حملے کا نشانہ بنایا گیا جس میں معصوم بچے اسکول کی طرف جا رہے تھے. بچوں پہ حملہ کیا گیا. اس کی بھرپور مذمت کرتے اس ہاؤس کی طرف سے. جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. بھارت کی پراکسیز جو یہ چھپ کے بھارت افوار کر رہا ہے اس کو بھی شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. بھارتی پراکسیز کے معصوم بچوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا بھارت نے اسکول کے بچوں کی بس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے. بزدل دشمن ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. شازیہ مری نے کہا بچوں پر حملہ کر کے سانحہ APS کو دہرایا گیا. جس درندگی سے پاکستان کے بچوں پہ وار کر رہا ہے ہمیں اسی طریقے سے اس سے نپٹنا چاہیے. ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا اس زیادتی کا دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں. بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں. پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. بھارت کا جو الزام تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا تو وہ انہوں نے اس انویسٹیگیشن کے پیشکش سے پیچھے بھاگے. جنگ کے دوران پاکستان واز ناٹ دی اگریسر. ہم نے اپنے آپ کا دفاع کیا. بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. جوہری ممالک میں جنگ کے نتائج صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دفتر خارجہ کی سفارتی کمیٹی کو موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا خطے کے امن کے لیے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنا ہوں گے. پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے ثبوت کی بجائے الزام تراشی کی. عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھیں گے. بھارت کا جو ایک گمان تھا کہ ہم یہاں کے چودھری ہیں یا بدماش ہیں یا ہم یہاں کے بڑے ہیں اور باقی وہ بات تو ختم ہو گئی ہے. اب جو بات ہوگی وہ برابری پہ ہوگی. اس میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہوگا. اس میں ہم مہذب لوگوں کی طرح بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن اگر میلی نظر سے دیکھا تو جو اس مرتبہ جواب ملا ہے اس سے زیادہ سخت جواب ملے گا. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل مباحثے سے خطاب. عاصم افتخار نے کہا بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر نے دنیا کو بھارت میں ہندوتوا نظریے کے بڑھتے اثرات سے خبردار کر دیا. رضوان سعید شیخ کی لاس اینجلس ورلڈ افیئرز کونسل کے وفد سے ملاقات. دو طرفہ اقتصادی تعاون، تعلیم، IT اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں مواقع پر بات چیت. رضوان سعید شیخ نے جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر روشنی ڈالی. ANP کے سربراہ ایمل ولی پر نشے والی سگریٹ پینے کا الزام. ایمل ولی چیئرمین PTA حفیظ الرحمان پر برس پڑے. سینٹ کی فنکشنل کمیٹی اجلاس میں چیئرمین PTA کے بار بار معافی مانگنے پر بھی معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا.
امل ولی نے حفیظ الرحمان کو چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ججز تقرری میں اب چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں، ٹرانسفر ہونے والے ججز کی تعیناتی کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا ججز کی مدت کا تعین کرنا اسمبلی کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ آرٹیکل 200 میں کہاں لکھا ہے اسامی خالی ہو تو جج کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے، عدالت آئین کی وضاحت تو کر سکتی ہے، ججز کا ٹرانسفر مستقل نہیں عبوری ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 طرح کے ججز ہیں۔ حکومت کی آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر مشاورت۔ آئی ایم ایف کو ڈیٹا پر سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ فی الحال کوئی شرائط طے نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ آئی ایم ایف کا صوبوں کے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ، آمدن بڑھانے کی شرط رکھی ہے۔ آئی ایم ایف نے زر انکم ٹیکس وصولی کے لیے تمام اقدامات لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پسس کی پرکشش قیمتوں نے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں خریداروں کا رش لگا رہا۔ 960 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,19,931 پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 123 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا۔ 66 کروڑ 76 لاکھ حصص کے سودے 26 ارب 62 کروڑ روپے میں طے پائے۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید 5 پیسے گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 97 پیسے کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 6,600 روپے کا اضافہ، 1 تولہ سونا 3,49,900 روپے میں فروخت۔ لاہور میں کینال روڈ پر کار نہر میں جا گری، 16 سالہ حمزہ 2 دوستوں سمیت جاں بحق۔ رحیم یار خان میں بس اور منی ٹرک میں تصادم، 4 مسافر جاں بحق، 26 زخمی، 16 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس فیصل آباد کے قریب ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 10 سے زائد افراد زخمی۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے باعث 12 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، ٹریک بحالی کا عمل جاری۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی، بالائی علاقے بھی لپیٹ میں آ گئے۔ سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھو گیا۔ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کے اضلاع میں پارہ 46 ڈگری سے زائد رہا۔ پشاور میں 46، لاہور 44 اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ بہاول نگر میں 3 طالب علم اور ہارون آباد میں 1 طالبہ گرمی کی شدت سے بے ہوش۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 2 روز تک ہیٹ ویو جاری رہنے کی پیشگوئی۔ درجہ حرارت معمول سے زیادہ اور گرمی کی شدت 4 سے 6 ڈگری زائد محسوس کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیٹ ویو کے پیش نظر تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں اوپن ایئر سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم، ریسکیو اور ہیلتھ سروسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، سیلاب کے باعث شہروں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، ریسکیو آپریشن جاری۔ نیو ساؤتھ ویلز کے قصبوں سے رہائشیوں کو کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔